بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مکتب علوم شریعت۔ اس ویڈیو میں ہم اردو تحریر کورس کا دوسرا سبق پڑھیں گے، اور اس سبق کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ اردو لکھاری کے لیے اردو زبان کی کتنی اہمیت ہے اور اسے سیکھنا کیسے ہے، اور کسی بھی زبان کو سیکھا کیسے جاتا ہے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے اگر آپ نے اردو زبان پر محنت نہیں کی اور چلے ہیں لکھاری بننے اور زبان کا پتہ نہیں ہے، تو پھر بہت مشکل پیش آتی ہے اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کچھ لکھتے ہیں تحریر اور کسی رسالے میں بھیجتے ہیں، وہاں وہ تحریر شائع نہیں ہوتی۔ آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں، وہ فیس بک پر یا کہیں پوسٹ کرتے ہیں، تو لوگوں میں آپ کے تحریر کو پڑھ کر کوئی اچھا تاثر قائم نہیں ہوتا، آپ کی بات میں جان نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری زبان میں کمزوری ہوتی ہے۔ زبان و بیان کی غلطیوں کو آپ کسی کورس کے ذریعے سے سمجھ نہیں سکتے، بلکہ زبان و بیان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ اردو زبان کے لکھاری ہیں، صاحب قلم ہیں اردو زبان کے، صحافی ہیں اردو زبان کے، تو آپ کو اردو زبان لازمی سیکھنی ہوگی۔ تو اس ویڈیو میں ان ساری چیزوں پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اردو زبان کو کیسے سیکھیں۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ آپ کیسے وہ زبان سیکھ سکتے ہیں؟ کیا قواعد کی کتابیں پڑھ کر آپ اس زبان کو سیکھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اور بات یہ ہے کہ کیا ہر انسان ایک خاص زبان کو، مثلا اردو زبان کو سیکھ سکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں، سیکھ سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت ہزاروں زبانیں موجود ہیں، اور ہر انسان کے اندر یہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ان ساری زبانوں کو سیکھ سکتا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جو ان زبانوں کو نہ سیکھ سکتا ہو، الا یہ کہ کوئی زبان سے ہی معذور ہو، گویا کی طاقت اس کے پاس نہ ہو، یا اس کے پاس دماغ نہ ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، تو ایک الگ بات ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو زبان سیکھتے ہیں، ہمارے گھر میں بچہ آتا ہے اور وہ بچہ دھیرے دھیرے ہماری زبان سیکھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس بچے کو وہ چیز میسر ہوتی ہے جو اردو زبان سیکھنے کے لیے ہمیں درکار ہے، اور وہ ہے میرے دوستو ماحول۔ یعنی ہمارے چاروں طرف جو زبان بولی جا رہی ہو، سنی جا رہی ہو، سمجھی جا رہی ہو، اگر ہم اس ماحول میں رہتے ہیں تو ہم وہ زبان سیکھ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ شروع میں اس کے منہ سے آوازیں ہی نہیں نکل رہی ہوتی، پھر جب وہ آوازیں نکالنے لگتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے امی ابو کہنا سیکھ جاتا ہے، اللہ بولنا سیکھ جاتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے جملے بولنا سیکھ جاتا ہے، الفاظ کی ادائیگی کرنا سیکھ جاتا ہے، اور جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو یا تو وہ آسان جملہ بناتا ہے، یعنی اشارہ کر دیتا ہے کہ یہ دے دو، وہ دے دو، یا وہ جملے کے اندر جو مشکل حروف ہوتے ہیں ان کو گرا کر الفاظ کو آسان کر دیتا ہے۔ جسے گاڑی دے دو کو وہ کہتا ہے گائی دے دو، تو یہ گائی سے مراد گاڑی ہوتی ہے، ڑے چونکہ مشکل تھا اس کو ادا کرنا، تو وہ بچہ اس کو حذف کر دیتا ہے۔ اور پھر بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ اب اس کے اندر زبان دانی کی قوت اور آتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی زبان پر عبور حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 1، اس کو ماحول ملتا ہے، اور نمبر 2، زبان کو سیکھنے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 صلاحیتیں عطا کی ہیں، یہ بچہ بھی ان 5 کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ 5 صلاحیتیں کہہ لو یا ان کو 5 اسٹیپ کہہ لو زبان کو سیکھنے کے، یہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، سننے کی صلاحیت ہم کام میں لاتے ہیں۔ بچہ بھی کسی لفظ کو پہلے سنتا ہے، ساری آوازیں وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ پنکھے کی آواز میں بھی غور کر رہا ہوتا ہے، گھر کے باہر سے کوئی آواز آتی ہے، گاڑیوں کی ہارن کی آوازیں آتی ہیں، وہ ان کو بھی سنتا ہے، ہم جو بچے کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں یہ ان کو بھی سنتا ہے۔ تو ان ساری آوازوں کے درمیان وہ پہلے تمیز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ، یہ سب سے پہلی صلاحیت ہے سننا۔ تو اگر کسی کی سماعت کی طاقت ہی کمزور ہے تو اس کے لیے زبان سیکھنا بہرحال مشکل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا درجہ ہو گیا سننا۔ اس کے بعد جب ہم ایک لفظ کو سن لیتے ہیں
تو اس کو پھر دماغ میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جو آواز ہم نے سنی ہے وہ کیا ہے۔ بچہ بھی ساری آوازوں میں پھر اس نتیجے پہ اس کا دماغ پہنچ جاتا ہے کہ کچھ آوازیں ایسی ہیں جو انسان ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک تسلسل کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ پھر پنکھے کی آواز سے مسلسل متاثر نہیں ہوتا، لیکن ہمارے بلانے پر مسلسل متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز، دوسرا مرحلہ زبان کو سیکھنے کا ہے سمجھنا۔ تو سن لیا اور سمجھ لیا۔ اب جب ہم ایک لفظ کو سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو ہم اس کو زبان سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہے قوت گویائی۔ اگر کسی کے اندر قوت گویائی نہ ہو تو وہ پھر زندگی بھر گونگا رہتا ہے، بول نہیں سکتا، ظاہر سی بات ہے۔ اچھا، کوئی گونگا ایسا ہوتا ہے کہ وہ گونگا نہیں ہوتا، اور اس کو اگر کسی ادارے میں داخل کریں تو وہ بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن وہ گونگا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ بہرا ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس نے کوئی لفظ سنا ہی نہیں ہوتا تو وہ بولے گا کیسے؟ تو اسے شیشے کے سامنے کھڑا کر کے استاد ایک مخصوص قسم کی اس سے ادائیگیاں کرواتا ہے، اور کسی خاص لفظ پہ کہتا ہے کہ ہاں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، پھر اس سے وہ لفظ بار بار کہلواتے ہیں، تو وہ ایک ایک لفظ کر کے، پھر ایک ایک جملہ کر کے بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن سننے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے۔ تو تیسرا مرحلہ ہے بولنا۔ اور پھر جب ہم نے ایک لفظ کو سن لیا، اس کو سمجھ لیا اور اس کو بول لیا، تو چوتھا مرحلہ آتا ہے وہ لفظ ہم اگر کہیں لکھا ہوا ہو تو اس کو پڑھ سکیں، پڑھنا۔ اور پڑھنے کے بعد پھر پانچواں مرحلہ آتا ہے کہ جو لفظ ہم سننا سیکھ گئے ہیں، سمجھنا سیکھ گئے ہیں، بولنا سیکھ گئے ہیں، اور کہیں لکھا ہوا دیکھیں تو اسے پڑھنا سیکھ گئے ہیں، تو اسے ہم اگر کہیں لکھنے کی نوبت آئے تو لکھنا بھی سیکھ جائیں۔ تو یہ 5 مراحل ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا زبان کو سیکھنے کے۔ سب سے پہلے مرحلے پر ہے کہ آپ کو ایک لفظ سننا ہے، اور پھر اسے سمجھنا ہے، اور پھر اسے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، اور پھر اگر وہ لفظ کہیں لکھا ہوا نظر آئے تو اسے پڑھنا ہے، اور اگر آپ کو وہ لفظ کہیں لکھنے کی نوبت آئے تو اس لفظ کو لکھنا ہے۔ تو یہی 5 مراحل ہوتے ہیں جن سے بچہ گزرتا ہے اور زبان کو سیکھتا ہے۔ 5ویں مرحلے پر البتہ بچہ شرارتیں کرنے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے، اور اسکول میں عین اس وقت، مدرسے اور اسکول میں جب اس کو لکھنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو شرارتوں میں دل لگ رہا ہوتا ہے، اور بعض بچے جن پر شرارت کا ماحول غالب آ جاتا ہے وہ پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں، تو ان کو لکھنا نہیں آتا لیکن پڑھنا آتا ہے۔ یہاں میں چھوٹا سا ایک لطیفہ سنا دوں تاکہ آپ کی بوریت دور ہو جائے، کہ مجھ سے میرے ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی میں نے الحمدللہ لکھنا سیکھ لیا۔ میں نے کہا لکھ کے دکھاؤ، تو اس نے کاغذ پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا دی۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا لکھا ہے؟ تو کہنے لگا معذرت ابھی میں نے پڑھنا نہیں سیکھا۔ تو خیر، آپ کو یہ 5 چیزیں سیکھنی ہیں، ان 5 مرحلوں سے گزرنا ہے، تب جا کر آپ کو اردو زبان میں مہارت حاصل ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 5 مراحل ہم کیسے طے کریں گے؟ تو الحمدللہ اگر آپ کے پاس سننے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، اور ہاتھ آپ کو اللہ نے دیا ہے لکھنے کی صلاحیت ہے، اور آنکھیں اللہ نے آپ کو دی ہے پڑھنے کی صلاحیت ہے، تو یہ 5 مراحل آپ صرف ایک کام کر کے پورے کر سکتے ہیں، طے کر سکتے ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو اردو زبان کا ماحول مہیا کریں۔ آپ کو کوئی بھی زبان سیکھنی ہے، خواہ آپ کو عربی سیکھنی ہے، فارسی سیکھنی ہے، انگریزی سیکھنی ہے، اردو زبان سیکھنی ہے، آپ کو ماحول اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر ناممکن ہے کہ آپ وہ زبان سیکھ جائیں۔ تو یہاں میں اپنے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جو شاعری کرنا شروع کر دیتے ہیں یا نثر نگاری کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن انہیں اردو زبان نہیں آتی، وہ کسی اور زبان والے ہوتے ہیں، تو ان سے میں درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کر کے بھائی ابھی اپنے آپ کو اہل قلم نہ شمار کریں، اور اپنی شاعری بند کر دیں، اپنا نثر نگاری بند کر دیں اردو زبان میں۔ پہلے زبان سیکھیں۔ دیکھیں اگر آپ نے زبان پہ توجہ نہیں دی نا تو آپ ایک ناپختہ کار لکھاری رہیں گے، ایک ناپختہ شاعر رہیں گے، اور آپ کی یہ کمی زندگی بھر آپ اچھے سے اچھا شعر لکھیں گے اور زندگی بھر اس بات کے محتاج رہیں گے کہ کسی کو دکھا کر ذرا زبان و بیان کی غلطی درست کروا دیں۔ تو پھر ایسی زبان دانی، ایسی شاعری کا یا ایسے صاحب قلم ہونے کا پھر کیا فائدہ کہ آپ کو بار بار دوسروں کی محتاجی کرنی پڑے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی اپنے آپ کو پہلے ماحول دے دو، آپ اردو زبان کے ماحول میں آ جائیں اور اردو زبان سیکھ لیں، پھر آپ
بے شک شاعری کریں اور نثر نگاری کریں، مضمون لکھیں، کہانیاں لکھیں، یہ والا کورس مکمل کریں۔ اس کورس میں بھی آپ اگلے سبق میں نہیں جائیں گے جب تک آپ اس سبق کو کمپلیٹ نہیں کرتے، اور اس سبق کو کمپلیٹ کرنا کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ماحول دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ماحول کہاں سے لائیں؟ بھئی ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے تو چاروں طرف لوگ سندھی زبان بول رہے ہیں، کوئی کہے گا میرے چاروں طرف لوگ بلوچی بول رہے ہیں، کوئی کہے گا بھئی میرے تو پورا گاؤں پنجابی زبان بولتا ہے، ایک صاحب کہیں گے کہ بھئی ہمارا تو پورا گاؤں پشتو بولتا ہے، تو میں اردو بولنے کے لیے کہاں جاؤں، کون سا ماحول اختیار کروں؟ کیا میں سفر کر کے کراچی آ جاؤں، یا میں پنجاب میں کسی ایسے علاقے میں چلا جاؤں جہاں بہت اچھی اردو بولی جاتی ہو؟ تو ایسا نہیں ہے، آپ کو کوئی مشکل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ماحول کو اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے آس پاس تلاش کرنا شروع کریں۔ کوئی ایک بندہ، 2 بندے، 3 بندے آپ ایسے تلاش کر لیں جو اردو بولتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادہ بیٹھنے لگ جائیں۔ ہاں وہ خراب قسم کے نہ ہو، کیونکہ خراب صحبت بہرحال آپ کو زبان سکھا دے گی لیکن آپ کو بد زبان بنا دے گی۔ تو آپ ایک دو لوگ، 3 لوگ ایسے تلاش کریں اطراف میں، تھوڑا سا بے شک دور جانا پڑ جائے آپ کو، انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ جن کو اردو زبان آتی ہوگی۔ آپ ان کے ساتھ اگر وہ آپ کی مادری زبان میں بولیں بھی تو آپ ان سے درخواست کر دیں کہ بھئی مجھ سے ذرا اردو زبان میں بات کیا کریں۔ تو پہلے تو آپ یہ کوشش کر لیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ کرنا ہے کہ کچھ کتابیں ایسی تلاش کریں جو اردو میں لکھی ہوئی ہو، یقیناً آپ کے پاس ہوں گی، ظاہر سی بات ہے، آپ اپنے آپ کو صاحب قلم بنانے لگے ہیں تو آپ کے پاس 1-2 کتابیں ایسی ہوں جو اردو زبان میں لکھی ہوئی ہوں، تو آپ ان کا مطالعہ شروع کر دیں، ان کتابوں کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، ان کے صفحوں کی ورق گردانی کرتے رہیں اور ان میں دیکھتے رہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیسے لکھا ہوا ہے۔ ایک کتاب کو ہم پڑھتے ہیں اس کتاب سے معنی اخذ کرنے کے لیے کہ بھئی یہ کتاب میں یہ بات بتائی گئی ہے، آپ اس نظر سے نہ دیکھیں، آپ اس کتاب کو اس نظر سے دیکھیں کہ الفاظ کی بناوٹ کیسی ہے، کس لفظ کو کیسے لکھا گیا ہے، کس بات کو کتنے انداز میں بیان کیا گیا ہے، تو یہ بھی آپ اپنے آپ کو گویا ماحول عطا کر رہے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر آپ کو افراد تلاش کرنے ہیں، دوسرے نمبر پر آپ کو کتابیں تلاش کرنی ہیں اور ان کا مطالعہ شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرے نمبر پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا لکھنا شروع کریں اور اس لکھے ہوئے کو آپ کسی کو دکھانا شروع کریں۔ جب کوئی آپ کو دیکھے گا اور آپ کی تعریف کرے گا تو یہ فیڈ بیک جو ہم کو ملتا ہے نا، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے میرے اطراف میں تو کوئی بولنے والا نہیں ہے تو پڑھے گا کیسے؟ تو بھائی انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ اپنے لکھے ہوئے کو فیس بک پر لائیں، پوسٹ کریں اور تھوڑا تھوڑا لکھنا شروع کریں۔ وہاں پر جو آپ کے جو بہت مخلص قسم کے دوست ہوں، آپ ان سے درخواست کر دیں کہ بھائی میری اگر کوئی غلطی آپ کو نظر آئے تو مجھے بتا دیا کریں۔ خود میری بھی اردو کی پوسٹوں میں ابھی بھی ان باکس میں لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ سر آپ نے یہ لفظ لکھا ہے، یہ کیا یہ اس طرح ہوتا ہے؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں درست کر دیتا ہوں۔ تو یہاں سے پھر آپ کو فیڈ بیک بھی ملے گا اور تنبیہ اور اصلاح بھی آپ کی ہوگی۔ تو یہ تیسرا ماحول ہو گیا۔ چوتھے نمبر پر آپ کو یہ کرنا ہے کہ فیس بک پر وہ افراد تلاش کریں جو اچھی اردو لکھتے ہیں اور ان کو سی فرسٹ کر دیں اور ان کی ہر پوسٹ کو، ہر تحریر کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ تو اس سے آپ کو چوتھے درجے میں ایک ماحول ملے گا جو آپ کو آپ کی اردو کو اردو میں بہتری لے کر آئے گا۔ تو یہ آپ مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو اردو کا ماحول مہیا کریں تو آپ کی اردو زبان میں دھیرے دھیرے بہتری آتی چلی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی یہ کمی دور ہو جائے گی کہ پھر آپ جب کچھ لکھیں گے تو آپ کے لکھے ہوئے میں زبان و بیان کی غلطیاں کم سے کم ہوں گی، ورنہ زبان و بیان کی لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ مجھ سے جو پرائیویٹ طور پر اصلاح سخن لیتے ہیں یا اپنی تحریروں کی اصلاح کرواتے ہیں تو ان کے کلام کے اندر زیادہ تر مجھے یہی غلطیاں بتانی پڑتی ہیں کہ بھائی آپ نے یہاں جو کا لکھا ہے یہاں کی آنا چاہیے، یہاں تھا آنا چاہیے، یہاں پر نون غنہ نہیں آئے گا۔ تو یہ زبان و بیان کی ساری غلطیاں ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کی اس طریقے سے دور ہو جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ سبق پورا پڑھا دیا لیکن کام یہ کرنے کے لیے دیا ہے تو آپ خود ہی ہماری زبان درست کرا دیں، تو میں نہیں کرا سکتا، آپ کو ماحول اختیار کرنا ہوگا۔ اب اس سبق کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنے چاروں طرف غور کریں، لوگ کون سی زبان بول رہے ہیں، ان کی اس زبان کے بارے میں آپ مختصراً تبصرہ کر کے نیچے تبصرہ خانے میں ہم کو دکھائیں۔ پھر ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ جو تھوڑا سا آپ نے لکھ کر پیش کیا ہے اس میں زبان و بیان کی کون سی غلطی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی درستی کریں گے۔ اور دیکھیں یہاں درستی ہوتا ہے، درستگی نہیں ہوتا، تو اس طریقے سے ہم ایک ایک کر کے آپ کے جو غلط الفاظ ہیں انشاءاللہ وہ درست کراتے جائیں گے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے جتنے بھی کمنٹس ہیں ان میں ہم جو اصلاح پیش کرتے ہیں
ہر ایک کی تحریر کو بھی پڑھنا ہے اور اس کی اصلاح کو بھی پڑھنا ہے. تو جتنے زیادہ کمنٹس آتے جائیں گے اتنی زیادہ اغلاط آپ کے سامنے آتی جائیں گی, اتنی زیادہ آپ کی درستیاں ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو ایک یہ بھی ماحول آپ کو مل گیا الحمدللہ کہ یوٹیوب پر ایک تو آپ کے سامنے اردو تحریر کورس آ چکا ہے, اور پھر اس کے نیچے جو تبصرہ خانوں میں لوگ کام کر رہے ہیں, یہ آپ کے لیے اردو ماحول ہے. اپنے آپ کو ماحول عطا کریں, انشاءاللہ آپ کی زبان بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. اب دیکھیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی بھی غلط ہے, درست کیا ہے, خوب سے خوب تر ہوتی چلی جائے گی. اور اس میں غلطی کیا ہے یہ آپ مجھے نیچے تبصرہ خانے پہ بتائیں, میں بھی تو دیکھوں آپ کو کتنی مہارت ہے اردو میں. اب میں اجازت چاہوں گا, فی امان اللہ.